تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درد دل کی صلاحیت رکھی ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کا مادہ اور جذبہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف پر غم نہ ہو اور کسی کی ترقی پر خوشی نہ ہو تو ایسا انسان بے ضمیر ہے، اور بے ضمیر انسان مردے کی طرح ہے۔ زندہ دلی بہت بڑی بات ہے۔ زندہ دلی کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کھاؤ پیو ہنسو بولو کھی کھا کر لو، یہ زندہ دلی ہے، گھومو پھرو یہ زندہ دلی ہے۔ زندہ دلی یہ نہیں ہے۔ زندہ دلی نام ہے حالات سے اثر لینے کا۔ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کا احساس ہم کو بھی ہو، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کا داعیہ ہمارے اندر موجود ہو۔ یہ زندہ دلی ہے۔ مرزا غالب کہا کرتے تھے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ انسان کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ درد دل کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کے جذبے کی قدر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان جو ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتا ہے، مدد کرتا ہے ایک دوسرے کی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے وقتی مدد کرنا اور ایک ہے مستقل مدد کرنا۔ ہمیشہ کے لیے مدد کا سلسلہ جاری رہے۔ وقتی مدد، کوئی بیمار ہو گیا اس کو پیسے دے دیے، کوئی پریشان حال آ گیا اس کی پریشانی کو دور کر دیے، کوئی بیمار تھا اس کا علاج کروا دیے، کہیں پر کوئی ضرورت تھی اس کی ضرورت کو پورا کر دیے، یہ وقتی مدد ہے۔ اور ان دائمی مدد ایسا کام کہ اس کا نفع بعد میں بھی چلتا رہے، اسی کا نام صدقہ جاریہ ہے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ وقف، کوئی چیز وقف کر دینا، اور یہ وقف کرنے کی صلاحیت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ وقف کرنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے، لوگ اپنی جائیدادوں کو وقف کر دیتے تھے۔ حضرت مریم جب پیٹ میں تھیں تو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی تھی کہ اس حمل سے جو بھی پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، مسجد اقصیٰ کے لیے۔ جب وضع حمل ہوا تو دیکھا لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اپنی نظر اور منت کے مطابق حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت مریم مسجد اقصیٰ کی صاف صفائی کرتی تھیں، اور ان کے لیے ایک حجرہ تھا مسجد اقصیٰ میں، وہیں پر وہ رہتی تھیں۔ حضرت زکریا ان کے خالو تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ان کے سارے واقعے کو تذکرہ کیا ہے۔ یہ محراب کے پاس حضرت مریم کا حجرہ تھا، تو حضرت زکریا ایک مرتبہ اس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ پھل کا وہ موسم ہی نہیں ہے لیکن وہ پھل وہاں پر موجود۔ وجد عندها رزقا قال یا مریم، کہا اے مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت مریم کو وقف کر دیا گیا تھا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ اسی طرح وقف کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ جب ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ ادھر دور صحرا کے اندر چر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا، تو ابرہہ نے آ کر سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ عبد المطلب کے اونٹوں کو اگر میں اپنے قابو میں لے لوں گا تو عبد المطلب آسانی سے بیت اللہ کو گرانے کے لیے مجھے چھوڑ دیں گے، اونٹوں پہ سمجھوتا کر لیں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کا اللہ کی ذات پر ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے کہا انا رب الابل، یہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، یہ اونٹ میرے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تو میرے اونٹ کیوں پکڑ رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے اوپر ابابیل کا لشکر بھیجا۔ ابابیل ایک پرندہ، اس کے منہ کے اندر اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکر ڈال کر روانہ کیا، وہ پرندے آ کر اوپر سے کنکر برساتے تھے، پورا کا پورا ابابیل کا لشکر جو ہاتھیوں کے اوپر آیا تھا پورا فنا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پورا سورہ اسی واقعے کے بارے میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میں سب سے پہلا وقف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے اور مدینۃ المنورہ کے اندر سرکار قباء کے پاس ابتدا میں رہنے لگے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پسند آئی، حضور نے سوچا اس جگہ پر مسجد بنا دی جائے، تو وہ جگہ کس کی ہے پہلے یہ معلوم فرمایا، تو پتہ چلا دو یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل ان کا نام ہے۔ سرکار نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ زمین تمہاری ہے، ہم اس زمین کو لینا چاہتے ہیں اور یہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں، کیا تم اس زمین کو فروخت کرو گے؟ تو ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ زمین آپ لیں گے اور آپ یہاں پر مسجد بنائیں گے تو ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، زمین کی قیمت ادا فرمائی، پھر اس کے بعد اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا اور وہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی، چھپر کی مسجد تھی، اسی میں نماز ہوتی تھی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنایا، اس کا نام صفہ رکھا، اور یہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلا دارالعلوم تھا۔ وہاں پر حضرات صحابہ آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، بعض صحابہ تو وہیں پر رہتے تھے، کام دھام کچھ نہیں، صرف اللہ کے نبی کی صحبت، اور اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کرتے تھے۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ وہاں پہ رہنے والے صحابہ کو 3 دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ صحابہ نے اوپر ایک ڈوری باندھ دی تھی، یہاں سے لے کے وہاں تک ایک رسی، اس کے اوپر جس کے بھی کھیت میں کھجور پکتی تھی یا جو اللہ کے راستے میں کھجوریں وقف کرنا چاہتے تھے تو وہ دوسری جگہوں پر اس کو صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی لا کے کھجوروں کو باندھ دیتے تھے۔ جو صحابہ کو بھوک لگتی تھی توڑے کھجور کھا لیے، پھر تعلیم کے اندر مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر مستقل رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دنوں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے، تھوڑا چلے کمزوری کی وجہ سے گر جاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری آ گئی ہے، فیٹس آ رہے ہیں، لوگ وہ علاج کرانے کی چکر میں لگ جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، یہ جو دینی علم حاصل کرتے ہیں یہ ایسے ہی علم حاصل نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی کئی ایسے مسائل گزرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کے عیاشی نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ ایسی بھی غذا ان کو مل جاتی ہے جو کھانے کے لائق نہیں ہوتی، لیکن کھا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں تو مدرسہ کئی کو چلا رہے، پریشانی میں ہے تو مدرسے کئی کو چلا رہے، ہمت ہے تو حضور کو بولنا تھا۔ تو یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مدرسہ قائم فرمایا جہاں پر کبھی کبھی کوئی کھانے کی چیز میسر نہیں ہوتی تھی، کئی دن کے فاقے رہتے تھے، لیکن مدرسہ بند نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں، زبان اٹھا کے بولنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پیسے نہیں ہے تو بند کر دو نا بھائی، کئی کو پریشان ہو رہے، کئی کو جا کے لوگوں کے سامنے چندہ مانگ رہے۔ اگر ایسا چندہ نہیں مانگتے تھے تو ہمارے جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب اللہ کے ان نیک بندوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے مسجدوں کے سامنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں نے ان کو حقیر سمجھ کر کچھ ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چندوں کے ذریعے علم دین کی حفاظت کی بڑی خدمت لی ہے۔ بہرحال سب سے پہلا وقف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت شریفہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی اس پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، بیرحا اس کا نام تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور بہت زیادہ اس میں باغ تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور باغ کے سامنے لے گئے اور لے جا کر کہا، یا رسول اللہ، یہ باغ میری ملکیت میں، میری جائیداد میں سب سے زیادہ پسند مجھے یہ باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پسندیدہ باغ میں اللہ کے راستے میں آپ کے لیے ہدیہ کر دوں، آپ اس کو جہاں چاہے استعمال کر لیجئے تاکہ میں اللہ کے پاس سے نیکی حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ سب سے قیمتی باغ آیت سنتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا۔ ان کی بیوی باغ کے اندر تھی، انہوں نے آواز دی کہ باہر آ جاؤ، اب یہ ہماری ملکیت میں نہیں رہا، اب یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے وقف کرنے کا جذبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے صحابہ اور حضور، تو میٹھے پانی کا فوری کوئی نظم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، وہ یہودی کا کنواں تھا اور وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ قیمت لے کر میٹھا پانی بیچا کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کنویں کو خرید لیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے سہولت ہو جائے۔
ایک تو وہاں پہ رہنا کھانا، نئی نئی ہجرت کر کے آئے تھے، بہت ساری پریشانیاں تھیں، پھر پینے کے لیے پانی خرید کر پینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ اتنی ترقی کے زمانے میں بھی 10 روپے میں ڈبہ مل رہا تو آدمی کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اتنی ترقی کے باوجود بھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا یہ کنواں تم مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا تم اس کے ذریعے تجارت کرو گے؟ حضرت عثمان غنی نے سوچا کیوں نہ اس کے ذریعے میں اللہ کے ساتھ تجارت کر لوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا نفع اس سے نہیں کہا، یہودی سے دل میں یہ تصور کیا اس کا نفع میں لوگوں سے نہیں لوں گا، اللہ سے لوں گا۔ بہرحال اس نے قیمت بہت بڑھائی اور حضرت عثمان غنی تیار ہو گئے، اس کے باوجود اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر بالآخر اس نے یہ کہا کہ آدھا کنواں بیچوں گا، پورا نہیں، آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار۔ پھر طے یہ ہوا ایک دن کنواں سے پانی حضرت عثمان لیں گے اور دوسرے دن وہ یہودی اس کنویں کا پانی استعمال کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خریدا اور خرید کر جس دن حضرت عثمان غنی کی باری رہتی تھی اعلان کر دیا آج کے دن کا پانی سب کے لیے فری ہے۔ کچھ دن نہیں گزرے وہ یہودی دیکھا میرے پاس تو کوئی خریدنے کے لیے آتا ہی نہیں، حضرت عثمان نے فری کر دیا تو سب اسی دن پانی بھر کے لے جا رہے ہیں۔ بالآخر وہ مجبور ہو کے پورا کنواں بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا کا پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اہل مدینہ کے لیے۔ یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کی ملکی نفع کو بھی عام وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقف کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، آج بھی اکاؤنٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے اندر ان کے باغ کی، ان کی ملکیت کی جتنے چیزیں تھیں اس کا نفع جو بھی آتا ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ان کی بینک اکاؤنٹ سے غرباء کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، حرم کو اس کے تھوڑی رقم آج بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں بقی کے گیٹ کے پاس سے آپ نکلیں گے تو آگے جائیں گے تو ایک البیک نظر آئے، البیک ذرا میں اس لیے بول رہا ہوں جلدی سمجھ میں آتا، تو وہاں پر ایک البیک کی ہوٹل ہے، البیک کو لگ کر ہی ایک بڑی ہوٹل بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے فندق عثمان ابن عفان، اور اس کے نیچے لکھے ہوا ہے وقف عثمان ابن عفان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وقف کر دیا، یعنی ان کی آمدنی سے وہ ہوٹل خریدی گئی، پھر وہ ہوٹل سے جتنی مالیت آتی ہے اس کو غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ حضرت عثمان غنی کا ہے، انتقال ہو کے 1450 سال ہو گئے لیکن ثواب کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس لیے کچھ ایسا کام کر کے دنیا سے جانا چاہیے جس کا ثواب، جس کا سلسلہ ہمارے نامہ اعمال میں چلتا رہے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا نام ہی وقف ہے۔ تو وقف تو بہت سارے لوگوں نے کیا، اپنی اولاد پہ بھی وقف کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یاد رکھنا چاہیے جب آدمی کسی چیز کو وقف کر دیتا ہے تو وہ زمین اب اس کی بھی ملکیت سے نکل جاتی ہے، کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو کوئی دوسرا خرید نہیں سکتا، اس کو کوئی وقف کرنے والے کے منشے کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، اس کو کسی کے ساتھ اس کو نہ رہن پہ رکھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا ٹیکس ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ٹیکس سے بھی بری ہوتا ہے۔ تو وقف یہ بہت بڑا سرمایہ ہے مسلمانوں کا۔
حضرت ابو بکر نے اپنی اولاد کے اوپر ایک مکان وقف کر دیا تھا، مروا کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا، ایک جگہ تھی، انہوں نے اپنی اولاد کے اوپر وقف کر دیا۔ حضرت عثمان کا تو بھی آپ لوگوں نے تذکرہ سن لیا ہے، یامبو کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ زمینیں تھیں، انہوں نے اس کو وقف کیا، لیکن قانونی طور پر اصول بنا کر جو سب سے پہلے وقف کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر میں ایک زمین تھی، ایک باغ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے حصے میں آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس باغ کو بیچ کر اس کی قیمت کو غربا پر تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، تو مشورہ کے لیے سرکار کے پاس آئے اور سرکار سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ میں اس زمین کو وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کرو، اس زمین کو رہنے دو، اس کی منفعت کو وقف کر دو، یعنی اس باغ کو باقی رکھو، اس سے جو بھی آمدنی آئے گی وہ آمدنی غربا پر، محتاجوں پر، مہمانوں پر اور مسافروں پر تقسیم کر دی جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متولی ہوئے، تو پتہ کیا چلا، جو آدمی اپنی کسی چیز کو وقف کرنا چاہتا ہے وہ خود متولی بننا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ آج کل زمینیں جائیدادیں رکھے ہوئے ہیں خالی، اس کے بعد مر رہے ہیں ویسے ہی، بعد میں اولاد لڑ رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، کوئی احساس نہیں۔ جانے سے پہلے کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے وقف کر کے جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منفعت کو وقف کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی متولیہ بنی، یہ سرکار کی زوج مطہرہ تھیں، حضرت عمر کی بیٹی تھیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متولی بنے۔ پھر خاندان فاروقی میں جو سب سے ذہین اور سب سے بڑی عمر کے تھے وہ متولی بنتے رہے اس کے۔ یہ قانون بنا کر وقف سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہ سلسلہ جاری ہے آج تک۔ اب ہمارے اس ملک کے اندر تقسیم سے پہلے بھی مسلمانوں کی وقف کی بہت بڑی بڑی جائیدادیں تھیں۔ افسوس یہ ہے کہ ملک 3 حصوں میں بٹ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی وقف کی جائیدادیں پڑوسی ملک کو چلے گئیں، ایک بڑی جائیدادیں اب جس ملک میں ہنگامہ چل رہا ہے وہ ملک میں چلی گئیں، اور کچھ جائیدادیں ہمارے ملک کے اندر رہ گئیں۔ ہمارے ملک میں جو جائیدادیں رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد ابھی بھی 69 لاکھ ہے۔ وقف کی جو جائیدادیں ہیں 69 لاکھ ہے، 69 لاکھ، 69 لاکھ۔ پھر ابھی جو لکھی ہوئی نہیں ہیں ان کی تعداد کم سے کم 6 لاکھ ہے۔ اتنی بڑی جائیدادیں ہمارے ملک کے اندر ہیں، اور شروع سے حکومت کی نظر وقف کے تعلق سے خراب رہی ہے۔ اب موجودہ یہ جو حکومت ہے اور یہ ایام جو چل رہے ہیں ان دنوں کے اندر، حکومت وقف بورڈ کی اہلیت کو اور اس کی صلاحیت کو اور اس کے اختیارات کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وقف بورڈ کا شعبہ ہی ختم ہو جائے، یہ حکومت کی نیت بد ہے اور اس کا وہ استعمال کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں اس کے سلسلے میں بحث الحمدللہ چل رہی ہے، اللہ کا بڑا شکر یہ ہے کل وہ بل پاس نہیں ہو سکا اپوزیشن کی شدید احتجاج کی وجہ سے، لیکن ابھی سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح اس سے پہلے ان لوگوں نے ایک مرتبہ آخری دن تھا، جمعے کا آخری وقت تھا، کچھ مسلمان لوگ وہاں پر نہیں تھے، جلد بازی میں فوری بل کو پیش کر دیا، پاس کر لیا، اس کے اوپر بحث ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اس لیے یہ حکومت پھر سے اپنے پر پھیلا رہی ہے وقف کے سلسلے میں۔ دیکھیے وقف کیا ہے؟ وقف یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے جو مسلمانوں کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ مسجد یہ وقف ہے، مدرسے کے لیے زمینیں وقف کی جاتی ہیں، قبرستان کی زمینیں وقف ہیں، درگاہوں کی زمینیں وقف ہیں، عام مسافر خانوں کی زمینیں وقف ہیں، لائبریریاں بنا کر مسلمانوں نے وقف کی ہیں، عاشور خانوں کے تحت کئی زمینیں مسلمانوں نے وقف کی ہیں، اور مسلم بادشاہ
اور کئی غیر مسلم یہاں کے ہندوستان کے مہاراجاؤں نے مسلمانوں کے لیے بڑی بڑی زمینیں وقف کی ہیں، لیکن حکومت اب یہ چاہ رہی ہے کہ وہ وقف کی حیثیت باقی نہ رہے، بلکہ اس کی زمین عام حکومتی زمینوں کی طرح ہو جائے۔ جیسے جہاں پر جگہ خالی دکھی KCR نے وہاں پر ڈبل بیڈ روم کے مکانات بنا کے دے دیے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کی سرزمین، یہ حکومت کی زمین ہے۔ ایسے ہی موجودہ حکومت چاہ رہی ہے کہ جتنی وقف کی زمینیں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہ رہے، بلکہ اس کو عام حکومتی زمینوں کی طرح استعمال کر لیا جائے۔ اور ان کا کمال دیکھیے آپ، ان کی کھلی ہوئی دشمنی دیکھیے آپ۔ ان کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں، مندروں کے لیے جو زمینیں وقف ہیں اس کے متولی ہندو ہوں گے، گرودواروں کے لیے جو زمینیں وقف ہیں اس کے متولی سکھ ہوں گے، اور مسلمانوں کے لیے جو زمینیں وقف ہیں اس کے متولی مسلمان نہیں ہوں گے، اس کے متولی ہندوؤں کو بنا دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ کھلی ہوئی ناانصافی ہے، اور وقف کے اختیارات کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس بل کے اندر کیا کیا ہے میں آپ کے سامنے بولنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ بہرحال اس وقت صرف اتنی ہی بات آپ کے سامنے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ذہنوں کو کھولنے میں یہ بات کافی ہو جائے گی۔ اس وقت وقف بورڈ کے اوپر حکومت کی خراب نیتیں آ گئی ہیں، اور حکومت اس شعبے کو ختم کر کے مسلمانوں کی املاک پر، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور یہ ناپاک منصوبہ ہے۔ اور بھائی یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمان جہاں چاہیں وہاں پر استعمال کرے، غیر مسلم کو اس میں مداخلت کی کیا ضرورت ہے، کیا حق ہے؟ طلاق ثلاثہ میں بھی یہ لوگ ایسے ہی گھس گئے، قانون بنا لیے زبردستی کا، ایسے ہی وقف کے سلسلے میں مداخلت کر رہے ہیں، اس میں بھی زبردستی کا قانون بنا رہے ہیں۔ یہ حکومت کے انتظامیہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے دین کا معاملہ ہے۔ وقف کا جو معاملہ ہے یہ عبادت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کو اس کے اندر مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی MLA کو، نہ کسی MP کو، نہ کسی کونسلر کو، نہ کسی وزیر اعظم کو، نہ کسی وزیر اعلیٰ کو، کسی کو اس میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا خالص سرمایہ ہے، اور مسلمانوں پر ہی وقف کیا جانا ہے، مسلمانوں ہی کے لیے استعمال کیا جانا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، ہمارے مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہیں، ذرا قبرستانوں کے ذمہ دار بن گئے، گیٹ سامنے ہے، پیچھے سے قبضہ، ذرا مسجد کے ذمہ دار بن گئے، گیٹ ادھر لگا دیے، پیچھے سے قبضہ، ذرا MLA بن گئے، کونسلر بن گئے تو ان کی نظریں چیل کی نظریں ہو جاتی، کہاں کہاں زمینہ خالی ہے، دیکھو کہاں کہاں خالی ہے، چونٹیوں کی طرح سونگ ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی۔ جب تک انہیں 8-10 زمینہ قبضہ کرا نہیں اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ ہمارے مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہیں، کئی قبرستانوں کا ستیاناش مسلمانوں نے کیا ہے، کئی زمینوں کا خرابہ مسلمانوں نے کیا ہے، ہزاروں گز زمین مسلمانوں کی مسجدوں کے تحت تھیں، ان لینڈ گرابروں نے اور سیاسی لوگوں نے اپنے فنکشن ہال اس پہ تیار کر لیے۔ حیرت تو یہ ہے، ان کی بے ضمیری کی انتہا یہ ہے، غیر مسلموں سے سمجھوتا کیا ان لوگوں نے، غیر مسلموں سے، زیادہ دور نہیں، 2-3 کلومیٹر کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں سے سمجھوتا کیا، حکومتوں سے پیسے کھائے، بڑے بڑے فنکشن ہال بنا لیے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے دن کھائیں گے صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا؟ کیا آپ کے اوپر پنجہ آزمائی نہیں ہوگی قیامت کے دن؟ کتنے دن جئیں گے آپ؟ یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے آپ اتنا بڑا انتظام کر کے جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اور ایک بات سمجھیے، آدمی اپنی آمدنی کا زیادہ سے زیادہ 5% حصہ کھاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 10% حصہ کھاتا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر وہ چیز خرچ ہو جاتی ہے۔ میں مثال کے طور پر 30,000 روپئے
کما رہا ہوں تو میرے اوپر زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے خرچہ ہوں گے میری اپنی ذات پہ، باقی کے 20,000 روپے میرے بچوں کے اوپر، میری بیوی کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر اسی طرح خرچ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ حرام کے ایسی دولت کمائیں گے، حرام کی ایسی جائیداد رکھ کے مریں گے تو فائدہ آپ کے بعد والے اٹھائیں گے، جہنم میں آپ جلیں گے۔ آپ تو فائدہ اٹھائے 10% کا، لیکن آپ کو سزا بھگتنی ہے پوری 100% کی، آپ کو حساب دینا ہے پورے 100% کا۔ کئی کی ہمدردی ہے پھر یہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پارٹی ورکروں کے ساتھ، یہ کئی کی ہمدردی ہے؟ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے ایسے لوگ۔ اور جن لوگوں نے ایسے قبضے کیے ہیں، ڈرو اللہ سے، واپس کر دو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا انشاءاللہ، تمہاری عزتوں کو اللہ بڑھائے گا، تم بدنام نہیں ہوگے، اللہ اور عزتوں کو بڑھائے گا۔ اور یاد رکھ لیجیے آخری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک بالی زمین دوسروں کی قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالیں گے، گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کوئی بزرگی، کوئی نیکی، زمینہ قبضہ کر رہی، مرشد کو دے رہی خانخواہ بنو بول کے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ سب بکواس ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے ایسی اپنی خراب نیتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اللہ کے لیے جرأت پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے، بولنے کے لیے زبان کھولیے۔ کمزوروں پر ہر کوئی بول لیتا ہے، ضرورت پر بولنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اس بات کے جانب آپ حضرات توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔